سی جگہ ہے اس سے ہم کو محفوظ رکھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر ایک عبادت اور اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پورا سال اللہ کی عبادت سے دور رہ کر کے دنیا کے دھندوں کے اندر ہم نے وقت لگا دیا، جس سے ہمارے دلوں کے اوپر میل کچیل جم گیا ہے اور ہمارا دھیان اللہ کی طرف سے غافل ہو گیا ہے۔ تو آخر عشرے کے اندر ہم اللہ کے دربار کے اندر آ جائیں اور دنیا کی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں، دنیا کے دھندوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے اپنے نول کو لگا لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ ہے اعتکاف، کہ دنیا کی ساری چیزوں سے ہٹ کر کے، دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ جس طریقے سے پہلے جو ہے رہبانیت ہوتی تھی کہ آدمی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، بس جنگل کے اندر چلا گیا اور عبادت کے اندر لگ جائے، نہ بال بچوں سے، نہ گھر والوں سے، نہ رشتہ داروں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے، شریعت نے رہبانیت کو ختم کر دیا اور رہبانیت کو منع کر دیا کہ نہیں، تم کو انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن آخر عشرہ یہ دیا تاکہ آدمی ایک سو ہو کر کے دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور باقی اوقات میں نمازیوں سے ملاقات بھی ہوتی رہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل قطع تعلق، کوئی مطلب نہیں دنیا والوں سے، نہیں، بلکہ اور نمازوں کے اندر لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی رہے اور اللہ کی طرف آدمی اپنے آپ کو دھیان بھی لگاتا رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کیا ہے، اس کے بعد سے لگاتار مسلسل، کبھی صرف ایک رمضان کو ناغہ ہوا، مسلسل رمضان کے آخری عشرے کو اعتکاف کے اندر گزارا ہے، اعتکاف کیا ہے مسلسل۔ اور جس سال اعتکاف نہیں کیا، دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کی اہمیت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اگلے اور اس کے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک دوسرے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، جو آدمی ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے سچے دل سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیت کے اندر کوئی فساد نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو، دنیا والوں کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو آدمی ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی صرف ایک دن کا اعتکاف کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ علماء نے اعتکاف کے سلسلے میں چند باتیں لکھی ہیں۔ اعتکاف کی ایک تو قسم یہ ہے کہ واجب اعتکاف، اور ایک اعتکاف یہ ہے سنت علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسری قسم جو ہے اعتکاف کی نفلی اعتکاف کا لکھا ہے۔ واجب اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی منت مان لے کہ اگر میرا جو ہے فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ ہے واجب۔ یا کوئی ایسے ہی کہہ لیا کہ میں جمعے کے دن کا یا جمعرات کے دن کا یا پیر کے دن کا اعتکاف کروں گا، بس ارادہ کر لیا اور نیت کر لیا تو وہ واجب ہو گیا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، روزے کے ساتھ اعتکاف کا پورا کرنا ضروری ہے، یہ ہے واجب اعتکاف۔ دوسری قسم جو ہے سنت علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی محلے یا کسی گاؤں میں کی مسجد میں اگر محلے والوں میں سے، گاؤں والوں میں سے اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے کسی اور آدمی کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کسی محلے یا کسی گاؤں والوں میں سے اعتکاف نہیں کیا، اس مسجد کے اندر جس کے اندر 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، جس کے اندر
5 वक्त की नमाज जमात के साथ होती हो, अगर कोई आदमी वहाँ एतकाफ नहीं करता है आखिरी अशरे का, तो पूरे मोहल्ले वाले, पूरे बस्ती वाले, पूरे गांव वाले जो है उस सुन्नत के छोड़ने का मुजरिम करार पाएंगे और उसकी वजह से गुनाह मिलेगा। यह है सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया, कि अगर एक आदमी भी मोहल्ले में से, गांव में से अगर एक आदमी भी एतकाफ कर लेता है तो पूरे गांव वालों की तरफ से सुन्नत अदा हो जाएगी, और अगर कोई नहीं करता है तो सब मुजरिम करार पाएंगे और सब गुनहगार होंगे। और तीसरी किस्म उलमा ने एतकाफ नफिल की हकीकत यह है कि इसके लिए न वक्त मुतय्यन है न रोज़े का शर्त है। वैसे ही चाहे 1 घंटा के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी एतकाफ हो सकता है। उसके लिए आसान तरीका यह है कि जब भी आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हो, जब भी मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो एतकाफ की नियत कर ले, दुआ पढ़े, दुआ पढ़ने के बाद सुन्नत क्या कहते हैं एतकाफ की नियत कर ले, और जब तक वो मस्जिद में रहे दुनिया की बात न करे, या तो जिक्र के अंदर या कुरान पाक की तिलावत के अंदर या दुआ वगैरह के अंदर लगा रहे, तो वो भी मुअतकिफ शुमार होगा, वो भी एतकाफ, उसको भी एतकाफ का सवाब मिलेगा। और जब से ही मस्जिद से वो बाहर निकलेगा तो सुन्नत अपने आप ख़त्म हो जाए, एतकाफ अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो बस शर्त यह है कि मस्जिद के आने के बाद दुनिया की कोई बात ना हो, तो भी क्या है मुअतकिफ शुमार होगा। ये 3 किस्में उलमा ने लिखी है एतकाफ की। एक सुन्नत, एक एतकाफ वाजिब जो किसी मन्नत मानने की वजह से अदा होता है, और दूसरी सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया जो रमज़ान के आखिरी अशरे का किया जाता है, और मोहल्ले में से किसी एक आदमी ने भी कर लिया तो पूरे मोहल्ले की तरफ से अदा हो जाएगी, और अगर किसी ने भी नहीं किया तो हर आदमी मुजरिम होगा और हर आदमी गुनहगार होगा। तो ये 2 चीज़ें आखिरी अशरे की है। पहली